کہتے ہیں کچھ وعدے وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے اور کچھ امانتیں سالوں بعد بھی مانگنے آ ہی جاتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ معصوم کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دلشاد جو کبھی غربت اور بے بسی کی تصویر تھا، آج وہی دلشاد ایک مشہور سنگر بن چکا ہے۔ اس کی آواز وائرل ہو چکی ہے، شہرت اس کی قدم چوم رہی ہے اور دولت اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ مگر اتنی کامیابی کے بعد بھی اس کے دل میں ایک خلا باقی ہے۔ دلشاد نیلم کے والد کے سامنے کھڑا ہو کر صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ میں وہ امانت لینے آیا ہوں جو میں آپ کے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ نیلم کے والد فوراً بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی امانت نہیں ہے۔ نیلم اپنے شوہر وجدان کے ساتھ خوش ہے اور اپنے گھر میں سکون سے ہے، لیکن یہ صرف الفاظ ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سچ یہ ہے کہ نیلم اور وجدان کے درمیان شدید جھگڑا ہو چکا ہے اور نیلم اپنا سسرال چھوڑ کر واپس اپنے میکے آ چکی ہے۔ وہی نیلم جس نے کبھی دلشاد سے سچی محبت کی تھی، مگر جس کی شادی زبردستی وجدان سے کر دی گئی تھی۔ دوسری طرف وجدان خود ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہے۔ اب شدت سے اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس نے نیلم جیسی خالص محبت کو کھو دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک غلط فیصلہ لیا جب اس نے لیلا سے دوبارہ زندگی شروع کی۔ لیلا جو بظاہر معصوم نظر آتی ہے مگر حقیقت میں اس کا ماضی افیئر سے بھرا ہوا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں وجدان کو پتہ چلنے والا ہے کہ لیلا کا امریکہ میں سٹیون نام کے شخص کے ساتھ تعلق تھا اور یہ راز سامنے آ کر وجدان کی زندگی کو مزید توڑے گا۔ لیلا وقتی طور پر بات کو گھمانے کی کوشش تو کرے گی مگر سچ زیادہ دیر چھپ نہیں رہ پائے گا۔ اس دوران نیلم کے والد نیلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا اور وجدان کا رشتہ پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا، کیونکہ ان کا دل یہی کہتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتے کہ وہ بات سچ کہہ رہے ہیں مگر تقدیر واقعی اسی طرف بڑھ رہی ہے۔ کہانی ایک بار پھر ماضی کی طرف پلٹتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دلشاد کی بہن ایک حادثے کے بعد ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی تھی۔ دلشاد کے پاس اس کے آپریشن کے پیسے نہیں تھے۔ وہ ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، وعدے کر رہا تھا کہ وہ محنت مزدوری کر کے ایک ایک پیسہ لوٹا دے گا، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسی رات وجدان بھی اسی ہاسپٹل میں موجود تھا، اپنی نئی نویلی دلہن نیلم کے ساتھ۔ جب اس نے دلشاد کی بے بسی دیکھی تو اس نے آگے بڑھ کر دلشاد کی بہن کی آپریشن کی پیسے ادا کر دیے۔ اس دن دلشاد کی زندگی کا سب سے بڑا قرض وجدان پر چڑھ گیا تھا۔ آج حالات بدل چکے ہیں، دلشاد امیر ہے، مشہور ہے اور با اختیار ہے۔ وہ وجدان کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جس طرح آپ نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، اب آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکل ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے آسان بنا سکوں۔ وجدان خاموش رہتا ہے مگر اس کے دل میں ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ باتوں باتوں میں دلشاد کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، مگر وجدان کہتا ہے کہ ہاں، لیکن ہمارے منزل الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ دلشاد ایک لمحہ رک کر جواب دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منزل بھی ایک ہی ہو۔ یہ جملہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ دونوں جانتے ہیں کہ ان کی کشتی ایک ہے اور ان کی منزل کا نام بھی ایک ہی ہے، نیلم۔ حالانکہ اب ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن آگے جا کے ان دونوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دلشاد اپنی امانت واپس لے پائے گا؟ کیا وجدان اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکے گا؟ لیلا کا سچ سامنے آنے کے بعد یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یا کوئی نیا موڑ لے گا؟ اور اگر دو لوگ کی منزل ایک ہی ہو تو انجام کس حصے میں آئے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ڈرامہ معصوم۔ اور ناظرین، یہی تھی آج کی ہمارے ریویو ویڈیو، معصوم ڈرامے کے نئے ایپیسوڈ کی ریویو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن کو آل پر سیٹ کریں۔ سو ملتے ہیں ہمارے اگلے ریویو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔